آج کا یہ دن ہمارے آپ کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے بہت بابرکت دن ہے، بہت ہی رحمت والا دن ہے، بہت ہی عزت اور احترام کا مستحق یہ دن ہے۔ ایک تو یہ جمعہ کا دن جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنوں کا سردار بتایا ہے۔ دوسرا یہ رمضان المبارک کا پہلا دن کہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ جس کے روزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دے دیا ہے، ایک ایسی عبادت جو بہت ہی اہم عبادت ہے، ایک ایسی عبادت اور ایک ایسا فرض جس کو اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں شمار کیا گیا ہے۔ اسلام کی جو بنیاد ہے، پورا دین کا جو ایک محل ہے، اس محل کی جو عمارت ٹکی ہوئی ہے وہ 5 ستونوں پر ٹکی ہوئی ہے۔ ان 5 ستونوں میں پہلا ستون لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسرا نماز کو پڑھنا، نماز کو قائم کرنا، اور تیسری چیز جو بنیاد ہے اسلام کی وہ ہے روزہ۔ یہ روزہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ اسی لیے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر عمل جو بھی انسان کرتا ہے اس عمل کا بدلہ، اگر وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا گیا ہے تو اس عمل کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو عطا فرمائے گا، فرشتوں کے ذریعے سے اس کو وہ اجر و ثواب پہنچے گا۔ لیکن یہ جو روزہ ہے، اللہ کہتا ہے کہ وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِئُ بِهِ، کہ روزہ یہ میرا ہے، روزہ میرا ہے، یہ میرا حق ہے۔ میرے بندے نے صرف مجھے راضی کرنے کے لیے بھوکا اور پیاسا رہ کر، اپنی نفسانی خواہشات کو مار کر، یہ سارا عمل بندے کا صرف میرے لیے ہے۔ ورنہ تنہائی میں کون کس کو دیکھتا ہے کہ کوئی آدمی جائے وضو کرنے کے لیے یا غسل کرنے کے لیے، موقع اچھا ہے، کوئی دور دور تک نہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر پینا چاہے پانی تو حلق کے اندر کلا کلی کرتے وقت حلق تک پانی ٹچ کر کے واپس لے آنا، یہ صرف اللہ کا خوف ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس لیے اللہ کا ارشاد ہے کہ روزہ تو میرے لیے ہے، لہذا اس روزے کا بدلہ میں خود عطا کروں گا۔ یہ ایک ایسی اہم عبادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے اذا دخل رمضان، جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا ہے، فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وصفدت الشیاطین، اور شیاطین کو قید کر کر بیڑیوں میں جکڑ کر کے سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے۔ ایسا برکت والا مہینہ ہم سب کی زندگیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار پھر عطا کیا ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ میرے بزرگوں، روزے کا جو مقصد ہے، روزے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ بس صبح صادق سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات کے نام پر بس ہم رکے رہے، باقی جو روزے کے تقاضے ہیں، جو روزے کی حکمتیں ہیں، جو روزے کا مقصد ہے، اس کو ہم نے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی تو پھر ایسے روزے کا کوئی مطلب نہیں۔ روزے کی حکمت اور اس کے تقاضے یہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصوم جنہ، روزہ دراصل روزے دار کے لیے جہنم کی آگ سے ایک ڈھال ہے، ایک حفاظت اور نجات کا انتظام ہے۔ لہذا جو شخص روزے دار ہو اس کو چاہیے کہ وہ کوئی زبان سے ایسی غلط بات نہ نکالے، کوئی بیہودہ بکواس، کوئی فضول بات زبان سے نہ نکالے، کوئی بے مقصد کی بات زبان سے نہ نکالے، ولم یجہل، کوئی کسی طریقے کی
کی بیہودگی والی بات زبان سے نہ نکالے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر روزے کی حالت میں کوئی دوسرا اگر آپ سے آ کر کے بحث مباحثہ کرنے لگے، لڑائی جھگڑا کرنے لگے، گالی گلوچ کرنے لگے، تو اس سے کہہ دو کہ نہیں میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے۔ اگر وہ نہیں مانتا تو کم از کم خود اپنے روزے کا احساس اس کے دلا دو کہ بھائی میرا روزہ ہے، آپ کیسی بات مجھ سے کر رہے ہیں، اور میں اس حالت میں ایسی کوئی بات زبان سے نہیں نکال سکتا۔ یہ روزے کے مقصد اور اس کی حکمت اور اس کے تقاضے کے خلاف ہے۔ اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی مہک جو معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے افطار سے قبل آتی ہے، روزے دار کے منہ سے آنے والی وہ بدبو، وہ مہک اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ایسا مقام ہے، ایسا مرتبہ ہے روزے کا، بشرط یہ کہ انسان روزے کے تقاضوں اور اس کی حکمت کو سمجھے، اس کی حکمت اور اس کا جو مقصد ہے روزے کا، لعلکم تتقون قرآن نے کہا ہے کہ اے لوگو روزے ہم نے ایسا نہیں ہے کہ صرف تمہارے اوپر فرض کیے ہیں، تم سے پہلے جتنی قومیں جتنی امتیں گزری سب پر ہم نے روزے فرض کیے۔ فرضیت کی مقدار اور اس کی کیفیت، اس کی شکل و صورت الگ ہوا کرتی تھی۔ کسی زمانے میں کسی نبی اور کسی قوم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صرف چاند کے مہینوں کی 13، 14، 15 ان 3 تاریخ میں روزے فرض کیے گئے۔ کسی نبی کی شریعت ایسی کہ اس میں ایک دن روزہ، ایک دن نہیں، ایک دن رکھنا ہے ایک دن نہیں، یعنی ایک دن افطار، ایک دن روزہ، ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ۔ اس طریقے سے یہ روزہ رکھنے کی ترتیب داؤد علیہ السلام کی شریعت میں دی گئی۔ اور اسی طریقے سے بعض انبیاء کی شریعت میں روزے کا مطلب صرف خاموش رہنا، کہ زبان سے کوئی بات نہ نکالے، انسان چپ رہے، بس یہی روزہ تھا کسی زمانے میں۔ اور ایک زمانے میں روزہ ایسا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ابتدائی دور میں کہ اگر کوئی شخص رات کو سو جاتا ہے اور سونے کے بعد اگر وہ بیدار ہوتا ہے تو پھر اب کچھ کھا پی نہیں سکتا، سوتے ہی روزے کی شروعات ہو جاتی تھی، اب اگلے ہی دن افطار کر کے کچھ کھایا پیا جائے گا، بیچ میں کچھ کھا نہیں پی نہیں سکتے۔ اس طریقے سے مختلف شریعتوں میں، مختلف زمانوں میں، مختلف دور میں، مختلف انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اور مختلف قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت اور روزے کی عبادت جو عطا فرمائی ہے، یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر چلی آ رہی ہے۔ اس امت کو جو روزے عطا کیے گئے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ایسا نہیں ہے کہ تمہارے اوپر کوئی نئی چیز لاگو کر دی، یہ چیز پہلے سے چلی آ رہی تھی۔ اس چیز کا، اس روزے کی فرضیت کا مقصد ہم تم کو بتا دے رہے ہیں، لعلکم تتقون، کہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، تقوی پیدا ہو جائے، طہارت پیدا ہو جائے۔ پورے 11 مہینے شیطان اور اس کے چیلوں چپاٹوں کے چنگل اور ان کے وسوسوں اور ان کے جال و فریب میں آ کر انسان نے اپنے آپ کو جو اللہ کی عبادت سے، اس کی یاد سے دور کیا، اور ایک بندے کا اور ایک اللہ کے درمیان کا جو تعلق ہوتا ہے اس کو کمزور کر کے بندے نے اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان بہت سے فاصلے پیدا کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ دیا ہی اس لیے کہ 11 مہینے تک جو تم نے کیا ہے ان تمام کو ختم کر کے، اور لاؤ ہم شیطان کو بھی قید کر کے پھینک دیتے ہیں تاکہ تمہارے روزوں کو خراب نہ کرے۔ اب یہ صرف 1 مہینہ ہے، یہ تمہارے لیے ایک ٹریننگ کورس ہے پورے 1 مہینے کا، کہ تمہیں کتنا کھانا ہے، کتنا نہیں کھانا ہے، کب اٹھنا ہے، کب نہیں اٹھنا ہے، کب آرام کرنا ہے، کب جو ہے تمہیں تلاوت کرنی ہے، کب تمہیں ذکر و اذکار کرنے ہیں، کب تمہیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، کیسے تمہارا اپنا کاروبار کا نظام کیسے ہوگا، دکان پہ کس وقت جاؤ گے۔ پورے ایک ٹریننگ سسٹم سے اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے میں اپنے بندوں کو گزارتا ہے تاکہ آنے والا پورا سال اسی ٹریننگ جو لی ہے رمضان المبارک میں، اسی کے طریقے پر گزرتا چلا جائے اور بندہ شیطان کے وسوسوں سے دور رہ کر اپنے اللہ کے قریب آتا چلا جائے، اور دل کے اندر فرشتوں والی نورانی صفات اپنے اندر پیدا کر کے اپنے اندر اللہ کا خوف اور تقرب، اللہ کا خوف اور ڈر پیدا کر کے اللہ کے قریب بندہ ہوتا چلا جائے۔ یہ مقصد ہے روزوں کا۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں روزہ رکھ لیا اور اس کے باوجود بھی میں دوسروں کی غیبتیں کروں، روزہ رکھ لوں اور پھر بھی میں اس قسم کی بیہودہ باتیں کروں، روزہ رکھ لوں اور میں گالی گلوچ کروں، روزہ رکھ لوں اور میں جھوٹ بولوں، اور روزہ رکھ کر کے میں کم ناپ تول
کنٹرول میں کمی کروں, خیانت کروں, اس قسم کی بیہودہ فضول بکواس لایعنی باتوں اور گناہوں کے باوجود میں روزے سے رہوں, ایسا نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کتنے روزے دار ایسے ہیں, کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظما, کتنے روزے دار ایسے ہیں, کتنے روزے دار دنیا جہان میں ایسے ہیں کہ جن کو روزے کے اندر سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ نہیں ملتا. پورا دن روزے کی حالت میں رہے, سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں ہاتھ آیا, کیونکہ زبان پر کنٹرول نہیں ہوا, آنکھوں پر کنٹرول نہیں ہوا, کانوں پر کنٹرول نہیں ہوا, دل پر کنٹرول نہیں ہوا, ذہن پر کنٹرول نہیں ہوا. انسان نے اپنے آپ کو شیطان کے پورے جو حوالے کیا ہے 11 مہینوں میں, اب شیطان کو اللہ نے یقیناً قید کر دیا, لیکن جو شیطانی جراثیم انسان کے نفس کے اندر سرایت کر چکے ہیں 11 مہینے, اور شیطان سے جو ایک دوستی اور گہری ایک لنگوٹیا یاری جو ہو چکی ہے, اس کے اثرات تو ظاہر ہے آسانی سے نہیں جائیں گے. ان اثرات کی بنیاد پر انسان نے روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بولا, چغل خوری کی, غیبت کی, الزام لگایا, اور لڑائی جھگڑا, گالی گلوچ اور وہ ساری چیزیں جو اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی عام حالات میں بھی, اس کے باوجود روزے کی حالت میں ان گناہوں کو کر گزرا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں, ایسے روزے دار بھی بہت سے ہیں جن کو روزے میں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آتا. اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ کتنے ایسے ہیں جو رات کو جاگتے ہیں, رات بھر جاگنا, اور موقع ملے تو وہ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں, عبادت بھی کر لیتے ہیں, لیکن اس رات میں بہت سے کام وہ ایسے کرتے ہیں جو ان کے گناہوں پر مشتمل ہوتے ہیں. مثلا وہ تفریح بازی, رمضان کی بے حرمتی, اسی طریقے سے اور رات کی تاریکیوں میں کچھ ایسے گندے کام جس کو اگر سماج کے سامنے اللہ ان کاموں کو لے آئے تو انسان شرم سے اپنا سر جھکا لے. اس قسم کے بہت سے ایسے ہیں رات کو شب بیدار کہ ان کو جاگنے کے سوا کچھ نہیں ملتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے اجر میں کوئی ان کو حصہ نہیں دیا جاتا. اس لیے اپنے روزوں کو خراب نہ کریں, اپنے روزوں کو روزے کی طریقے پر گزاریں, اور جو روزے کا مقصد ہے اس مقصد کو پورا کرنے کی اور اس کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کریں کہ صبح فجر سے پہلے بھی اور فجر کے بعد بھی کچھ تلاوت کا, کچھ قرآن پڑھنے کا, کچھ دعا کرنے کا, کچھ نفل پڑھنے کا, خاص طور پر تہجد میں یہ معمول ہو. مختصر سحری ضرور کھائی جائے چونکہ وہ سنت ہے, اور اسی طریقے سے رمضان کا جو پورا دن ہے اس پورے دن کو صرف سونے کی ہی نظر نہ بنا دیا جائے, بلکہ دن کا کچھ حصہ یقیناً آرام میں گزارا جا سکتا ہے, لیکن دن کا ایک بڑا حصہ تلاوت میں, ذکر و اذکار میں اور دینی کاموں میں, نفلی عبادتوں میں گزارا جائے. فرائض کی پابندی کی جائے, اور خاص طور پر افطار سے قبل جو ایک عادت بنی ہوئی ہے سب کی کہ نہیں گھر میں 10 پکوان بنیں گے, اور گھر کی خواتین کو اس کے اندر بالکل غلاموں کی طریقے سے, بندھوا مزدوروں کی طریقے سے جو جھونکتے ہیں, ہم سب صرف اپنے ذائقے کے لیے اور اپنی لذت, زبان کو اپنی لذت پہنچانے کے لیے, ایسی حرکت مت کریے. اگر آپ کو کھانا پینا ہی تھا اور اتنا ہی شوق اور ذوق تھا تو پھر ایسے روزے کی اللہ کے یہاں کوئی مطلب, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ جائیے, آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا اس طریقے کا روزہ. یقیناً آپ افطار کی تیاری کرائیے, کچھ اپنے یہاں بھی رکھیے, کچھ پڑوسیوں کے یہاں بھجوائیے, بڑا اچھا عمل ہے, لیکن ہر صورت میں افطار سے 15 یا 20 منٹ پہلے ہر حالت میں گھر کا مرد, عورت, بچے, بوڑھے, جوان سب کے سب دسترخوان کے ارد گرد بیٹھ جائیں اور اس خاص موقع پر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے دعا مانگیں. حدیث میں آتا ہے کہ 3 وقت ایسے ہیں, 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں اللہ تبارک و تعالی رد نہیں کرتا. ایک انصاف کرنے والا حاکم کہ اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. ایک اسی طریقے سے مظلوم جس کو ستایا جا رہا ہو, جس پر ظلم کیا جا رہا ہو, اس کی زبان سے نکلی ہوئی ہائے وہ بھی اللہ کے عرش سے جا کر ٹکراتی ہے. اور اسی طریقے سے ایک روزہ دار کی وہ دعا جو افطار کے وقت وہ مانگتا ہے, روزے دار کی وہ دعا جو افطار کے وقت وہ مانگتا ہے, اللہ کے دربار میں وہ رد نہیں ہوتی. اس لیے ان چیزوں کا خاص اہتمام کیا جائے. رمضان المبارک کی جو راتیں ہیں وہ اللہ کی عبادت میں گزاری جائیں. جو لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں, جو 20 پڑھتے ہیں 20 پڑھیں, جو 8 پڑھتے ہیں 8 پڑھیں. 20 پڑھنے والے اپنے 20 پڑھتے رہیں, 8 پڑھنے والے 8 پڑھ کے واپس چلے جائیں. یا کہیں پر ایسا ہے کہ 8 پڑھی جاتی ہیں تو وہاں پر جو امام 8 پڑھاتے ہیں
امام کے ساتھ 8 پڑھ لی جائے، باقی امام اپنے چلا جائے، لوگ چلے جائیں، تو جو 20 پڑھنے والے لوگ ہیں وہ اپنی 12 رکعات پوری کر لیں، ہنگامے نہ کریں۔ مختلف مسجدوں میں جو لڑائی جھگڑے اختلافات کہ یہاں 20 پڑھی جائیں گی یا 30 پڑھی جائیں گی اور یہاں 8 پڑھی جائیں گی، یہ سب خرافاتی باتیں ہیں۔ آپ کو پڑھنا ہے تو پڑھیے، اور نہیں پڑھنا ہے تو اس قسم کی لڑائی جھگڑے مسجدوں میں اللہ کے لیے پیدا مت کیجیے۔ اور اس کے علاوہ تہجد کا اہتمام خاص طور پر ہو، اور اسی طریقے سے جو بھی بالغ مرد ہے، عورت ہے، بچہ اگر بالغ ہے، بوڑھا ہے، اس طریقے کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر روزے کا رکھنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ اس کی باقاعدہ گھر کا جو ذمہ دار شخص ہے وہ اس کی تحریک چلائے، لوگوں کو ابھارے، اپنے گھر کے بچوں کو اور اپنے گھر کے جو افراد ہیں ان کو ابھارے، ان کو شوق دلائے کہ تم کو روزہ رکھنا ہے۔ ورنہ لکھنؤ ہی شہر کی رپورٹ ہے کہ یہاں پر ہی تقریباً 60% لوگ ایسے پائے جاتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ کسی بتانے والے نے بتایا کہ لکھنؤ میں 60 اور 70% کے درمیان لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ آپ خود اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں اس کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ کتنے % لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، کتنے نہیں رکھ رہے ہیں۔ یہ ذمہ داری میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے۔ آپ بھی تحریک چلائیں، میں بھی تحریک چلاؤں، لوگوں کو روزے کے فضائل اور اس کا جو مقصد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزے پر اجر و انعامات دینے کا وعدہ فرمایا ہے، وہ باتیں لوگوں کو بتا کر ان کو شوق دلایا جائے، ان کو ہمت دلائی جائے، ان کو ترغیب دی جائے۔ انشاءاللہ اس پر دھیرے دھیرے کنٹرول ہو جائے گا، اور جو باتیں کہی گئی ہیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ خاص طور پر رمضان کی حالت میں اپنی زبان کی ضرور حفاظت کی جائے۔ عام طور پر انسان بے خیالی میں چونکہ عادی ہوتا ہے، اس لیے غیبت کر ہی جاتا ہے، چغل خوری کر ہی جاتا ہے، جھوٹ بول ہی دیتا ہے، کسی سے بحث مباحثہ کرنے ہی لگتا ہے۔ زیادہ تر حتی الامکان کوشش کریں، پوری کوشش کریں، 2-4 دن جب کریں گے تو انشاءاللہ وہ عادت پڑنے لگے گی۔ اپنی زبان کو مکمل زبان پر کنٹرول کرنے کی پورا زور لگا دیں۔ اگر زبان کنٹرول میں آ گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت ملنے میں پھر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔